سرکار غوث پاک بھی کھڑے ہو گئے، بولے میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا دو۔ سبحان اللہ۔ بولے سرکار بے ادبی ہو جائے گی، بولے نہیں آج لگا دو۔ سبحان اللہ۔ لگا دیے پیٹھ، بولے اے اللہ میری پشت سے ایک بیٹا ان کی پشت میں منتقل کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ خدا کی قسم کہنا ہی تھا، ان کی پشت میں ایک بیٹا منتقل ہوا، دوسرے مہینے میں خوشخبری نصیب ہوئی، 9 مہینے بعد محی الدین ابن عربی پیدا ہو سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے تو ماں پیٹ کے ولی پیدا ہوئے، غوث پاک کا بیٹا ہے سبحان اللہ۔ مگر کسی اور کے وسیلے سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، وہ محی الدین ابن عربی صاحب مراقبہ جو غوث پاک کی کرامت بن کر دنیا میں تشریف سبحان لائے، اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کر کے کیا کرتے، لوگوں کے حالات کیفیت بول دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار سوچے کہ میں سب کی کیفیت تو بولتا ہوں، ذرا اولیاء اللہ کا مقام تو دیکھوں، کون کون سے درجے کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ مراقبہ کیے، دیکھنے لگے سرکار جنید بغدادی کون سے منصب پہ فائز ہیں اللہ کے نزدیک۔ جیسے ہی ان کا منصب دیکھے سجدے میں گر گئے، اللہ اکبر، یہ جلیل القدر مرتبے کے مالک ہے سرکار جنید بغدادی۔ جی۔ پھر سجدے سے اٹھے، پھر اور ایک مراقبہ کرے، دیکھتے ہیں کہ سری سقطی کون سے منصب پہ ہے، داؤد طائی کا مقام کیا ہے، حضرت سیدنا عثمان ہارونی کا مقام کیا ہے، حضرت سیدنا غریب نواز کا مقام کیا ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام کیا ہے۔ پورے اولیاء اللہ کا مراقبہ کرتے گئے، ان کے مقام و منازل رب کے نزدیک ان کا کیا مقام کیا درجہ ہے، ان کی ولایت کون سے درجے کی ہے، دیکھتے گئے، سجدہ شکر ادا کرتے گئے۔ اب ہمت کر کے سوچے کہ غوث پاک سرکار کا دیکھتا ہوں۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک کا مقام دیکھنے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ پریشان ہوئے، بولے میرے سرکار میرے غوث پاک کا مقام نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پھر مراقبہ کیے، پھر بھی نظر نہیں آ رہا، پھر مراقبہ کیے، پھر بھی نظر نہیں آ رہا۔ 25 مرتبہ مراقبہ کر لیے مگر غوث اعظم کی ولایت کا مقام نظر نہیں آ رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا۔ اسی پریشانی اور حیبت کے عالم میں سو گئے۔ کیا بات۔ رات میں خواب سرکار غوث پاک تشریف لائے، سبحان اللہ۔ خواب میں غوث پاک سرکار تشریف لائے، لا کر فرمایا بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام دیکھنا چاہتے ہو، بیٹا سن لو، تمہارے مراقبے کی جہاں حدیں ختم ہوتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اللہ، وہ ہے غوث پاک سرکار۔ سبحان اللہ۔ ہولی قوم پوچھتی ہے کیا المدد المدد بولتے ہیں، ارے دیوانے تیرے کو کیا معلوم غوث پاک کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، بہجت الاسرار شریف میں یہ واقعہ درج ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں مریدوں کے قافلے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ غوث پاک سرکار کے کانوں میں رکعت آتی ہے، اغثنی یا غوث اعظم، اغثنی یا عبد القادر، اغثنی یا عبد القادر، آواز آتی ہے۔ غوث پاک سرکار مسجد کے قریب آ کے اپنی نالین شریف اتارے، بائیں پیر کی نالین اٹھائے، ہاتھ میں بھرکا دیے ہوا میں، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ ہوا بھرکا دیے۔ اب مریداں بولے رہے حضرت کدھر کی نالین پھینک دیے، جا کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہاں گری ہوں گی وہاں گری، کہاں ملتی، ملی نہیں، وہ گاؤں کو جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کھیتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ غوث پاک سرکار کی نالین مل رہی ہے، بس ہوا میں چلے گئی۔ 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ 40 آدمی کا سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں غوث پاک سرکار سے ملنے آیا، تو وہ قافلے کا جو صدر و سرپرست تھا اس نے اپنی امام شریف کے اوپر غوث پاک سرکار کی نالین رکھ کے لیا۔ سبحان اللہ۔ پورے مریدین کے سامنے آیا، مریدین کو نالین دیکھے جو 1 مہینہ پہلے غوث پاک سرکار پھینکے تھے، سبحان اللہ۔ پکڑ لیے، سمجھا نہیں تمہاں کو کہاں ملی، ہم لوگ اتنا ڈھونڈے یہاں گاؤں میں پورا ملی نہیں، تمہاں کو کہاں ملی۔ غوث پاک سرکار ارشاد، غوث پاک کا وہ غلام ارشاد فرماتا ہے، آج سے 1 مہینہ پہلے ہم ملک شام سے سفر کیے تھے سرکار غوث پاک سے ملاقات کی نیت سے، لیکن راستے میں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ ہمیں لوٹنے لگا، ہمارے ساز و سامان چھیننے لگا، لیکن ہم میں سے ایک شخص نے ظلم کو، زیادتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ چیختا ہوا کہنے لگا، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔
ابھی اس کی یہ پکار ختم نہیں ہوتی ہے، یہ نالین ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور ڈاکوؤں کے سروں پہ مارنے لگی، یہاں تک کہ وہ ڈاکو اس کھڑاوے کی مار کھا کے بے ہوش ہو گئے، اور ہم نے سمجھ گیا یہ نالین کسی اور کی نہیں ہے، جس غوث کو مدد کے لیے پکارا اسی غوث اعظم کی نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ نالین کسی اور کی نہیں، اسی سرکار غوث اعظم کی ہے جس کو ہم نے مدد کے لیے پکارا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غوث پاک سرکار کی مدد خدا کی قسم اس جگہ آتی ہے جہاں لوگ عقیدت میں غوث اعظم کو پکارا کرتے ہیں، اللہ نے وہ پاور دیا۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، اب میں یہ واقعہ آپ کو سنا دیا جی۔ اب کل بازو والا کیا کرتا ہے، نہیں گولی ڈالتا، اب کیا بولے بھائی نقشبندی صاحب آ کے گاؤں میں پال گھڑ میں پہلے سے ادانا ہولے بولے تو اور ہولا بنا کے گئے، بولے کیا بولے رہے، چپل پھینکتے گئے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پہ جا کے چپل ڈاکوں کو مارتی بھی گئی۔ اب کیا کام ہے؟ دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ لوگ جیسے جیسے ولیوں کی کرامتوں اور عظمتوں اور ان کے مقام و مرتبے کا انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ان کی عقلوں میں گھسنے والا جواب بھی پیدا کرتے جا رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، غوث پاک سرکار کی نالین غوث پاک سرکار پھینک کے 1 مہینے کی دوری پہ گئی بولے تو لوگوں کو ٹینشن ہے، لیکن آپ ذرا غور کریے، آپ کے پال گھڑ میں ایک شخص رہتا ہے آسٹریلیا میں، وہ اپنے پال گھڑ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرا، میاں ذرا وہ میرے سرٹیفکیٹس کی کاپی ہے الماری میں رکھی ہوئی، چابی امی کا نے لے، ذرا وہ سرٹیفکیٹ نکال کے ذرا میرے کو فیکس کر دے۔ بولا کیا کر دے؟ ذرا زور سے بولا فیکس۔ بولے تو نے پوچھا کیا بھیا کہاں رہتا ہو؟ ارے وہ اپنے محلے میں دکان ہے، نہیں STD ISD فیکس کی وجہ تو بولے اچھی بات ہے بول کے وہ سرٹیفکیٹ آپ کو لے لیا، فیکس کی دکان کو گیا، بھیا آسٹریلیا کو بھیجنا کہتے بھیجتے ہی، ہاں لا بولے گا، لیکن انہوں نے پوچھا نمبر بولو، کس کا نمبر بولنا؟ وہاں کا فیکس نمبر بولو۔ ہاں اچھا، بھائی کو پوچھا بھائی وہ فیکس نمبر کہتے آپ کا بھی لے بول کے انہوں کمپنی کا فیکس نمبر دے دیا۔ انہیں کیا کر رہا، یوں نمبر ملایا، یوں سرٹیفکیٹ اندر ڈال رہا، انہیں سمجھا یہ مشین میں سے آسٹریلیا کو جاتی ہوئی سمجھا، مگر جیسے ہی گئی پھر یوں نکل رہی واپس، نکالنے گئے، لو جی نہیں گئی آسٹریلیا کو، چلے گئی پھر یہاں کی آئی ہے نا۔ ابھی انہیں لے کے اس کے منہ بند ہونے سے پہلے بھائی صاحب آسٹریلیا سے فون کر رہے ہیں، ہاں میاں بہت بہت شکریہ مل گئی، حضرت میرے ہاتھ میں ہے جی بھیا، ارے ہولے وہ اوریجنل تیرے پاس ہی رہتی۔ آپ ایمانداری سے بولو میرے بھائی یہ فیکس مشین بنایا کون؟ اللہ بنایا بول کے نکو بولو، اللہ ایسی چیزیں نہیں بناتا، اللہ فیکس مشین بنانے والوں کو بناتا، اللہ فیکس مشین نہیں بناتا، انسان، اللہ چاند بناتا، سبحان اللہ، اللہ سورج بناتا، بے شک بے شک، اللہ زمین اور آسمان بناتا، اللہ انسان بناتا، انسان کے کھلونے بناتا۔ ایک فیکس مشین میرے بھائی یہاں سے وہاں پیپر چلے گئے، مل گئے، انہیں سبمٹ کر لے رہا، نوکری مل جا رہی، کام پورے ہو جا رہے ہیں۔ میں پوچھا یہاں کا پال گھڑ کا پیپر within سیکنڈ آسٹریلیا پہنچا، صرف 1 سیکنڈ کے اندر، صرف 1 سیکنڈ کے اندر پال گھڑ کا پیپر امریکہ کو پہنچتا ہے، سعودی عرب پہنچتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب تو اتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، آپ کو فیکس مشین کرنے بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ بولا اللہ بولے نہیں، انہیں اور قریب سے دیکھیں گے جلوہ میری قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے، واٹس ایپ یوں فوٹو لینا، سینڈ بولتے ہی کال کر آ گئی میاں، شکریہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب تو فیکس مشین پورے بند ہو گئے، بولے نہیں بھائی واٹس ایپ چل رہا بس سے، بولے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کریے گا، یہ فیکس مشین بنایا کون؟ انگریز۔ کون بنایا؟ انگریز۔ کس کو بولتے معلوم؟ سنو، یہ میری اپنی ٹیکنالوجی ہے، اپنی مینٹالٹی ہے، سنیے۔ انگریز بولے تو آدھی چڈی، گوری چمڑی، اور پھر ایسی شخصیت جس کو اس کے ابا کا نام نہیں معلوم،
کیا بات ہے. اس کو اگر پوچھے واٹ از یور فادر نیم، بولے آئی آسک مائی مدر، میں میری امی سے پوچھ کے آتا ہوں بولتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو اس کے ابا جان کا نام نہیں معلوم رہتا، اماں جان کو پوچھنا پڑتا